وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بڑا اچھے آپ کے بیانات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فہم و فراست میں اضافہ کرے، اور جو چیز آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اتارے بات۔ لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور واقعی انسانوں کی اکثریت نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، اور اللہ کتنا بڑا ہے جس طرح آپ نے وہ مثالیں دیں۔ دیکھیے ابھی یہ جو کائنات ہے نا، سمجھ لیجئے کہ 1% بھی دریافت نہیں ہوئی ہے۔ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے، وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، دوربینیں اور یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہیں، تو زیادہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر انسان پہنچ رہا ہے کہ ابھی سمجھو کہ یہ اور بڑی ہے۔ یعنی ہر نئی تحقیق پہلے جو ایک اندازہ لگایا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ راستے کھولتی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی ہے یہ کائنات۔ ہر روز سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ایک نظام کے اندر کسی ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ پوری کائنات، یعنی وہ کائنات جس کا ابھی 1% بھی دریافت نہیں ہوا ہے، وہ پوری کائنات اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ بتائیے، اللہ کی مٹھی اس کی شان کے مطابق، اور اس وقت جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، اس طرح مالک کی حکومت سامنے آئے گی، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کس اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا۔ کافروں مشرکوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، بے دینوں کو بھی، دیریوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، اور ان فریب کاروں کو بھی جنہوں نے فریب دیا اللہ کے بارے میں۔ اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ معجزہ ہے، یہ عقل کو حیران کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ دروازے ہی نہیں کھولتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا وقار نہ ہو، اللہ کی عزت نہ ہو، اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتی ہی نہیں ہے۔ ایک پہلا مطالبہ تو خود پورا کرنا پڑے گا، وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ مالک جانتا ہے کون اس کو ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، ایسے ہی کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور باقی یہ توحید کے اندے ہیں، باقی اتنی زیادہ یقین کریں، یہ چیزیں جانتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ کسی سے آپ کہو، میں کہتا ہوں اسی گامدی سے کہو کہ اللہ کی تعریفیں کرے، تو آپ ایسی ایسی نکتے بیان کرے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ آپ کا بھی دھیان ادھر پہلے کبھی نہیں گیا۔ طارق جمیل سے کہو اللہ کی تعریف کرو، اس کی قدرتیں ذرا بیان کرو، ایسی ایسی بیان کرے گا کہ آپ کی عقل کو جھنجھوڑ دے گا۔ میں کہتا ہوں طارق القادری سے کہو، عمران خان سے کہو، فضل الرحمان سے کہو، خود محمد حنیف سے اگر کہتے اللہ کی تعریفیں کرو، ایسی ایسی تعریفیں کری تھی۔ لیکن عقیدے کی معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، وہاں آ کے ان کا ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو وہاں فیل ہو جاتے ہیں بے ایمان۔ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار ہو، اور یا مودودی ہو، یا حافظ سعید ہو، خادم حسین رضوی ہو، منور سلطان ہو، یا رفت نواب ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب نے ایمان کے ساتھ قدر کیا ہے، توحید کے اندر نکلے، یقین کی، اور انہوں نے پختگی نہیں دکھائی ہے، شیطان کی گوڑی بن گئے یہ سارے کے سارے۔ پختگی دکھاتے، اللہ کی عزت اور وقار کا معاملہ ہوتا، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے ان کے ساتھ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، نہ دلائل سے اور نہ جسمانی طور سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، مخلص مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ مالک فرماتا ہے کہ ہمارے اوپر گویا لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اندازہ لگے، اللہ نے اس چیز کو اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے، وہ مومنوں کی مدد کرے گا، وہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے راستے میں قدم ڈالیں، پھر جم جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، جو بیتتی ہے بیت جائے، لیکن صبر کے ساتھ جمے رہیں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اور چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک ایمان خالص کی بات سامنے نہیں لائی جائے گی اور ان طاغوتوں کی ہوا نہیں اکھیڑی جائے گی، مسافروں کو راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ حائل ہیں، اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے ان بے ایمانوں نے۔ ان کے اوپر چوٹ جس طرح پڑ رہی ہے، یہ بالکل زبردست اور مناسب پڑ رہی ہے۔ ہمارے ساتھی ان کے اوپر پوری طرح انگلی رکھ کے ان کو مجرم قرار دے رہے ہیں کہ آج جو امت مسلمہ شرک کے اندر اور بت پرستی کے اندر، قبر پرستی کے اندر، گنبد پرستی کے اندر، پیر پرستی کے اندر، مزار پرستی کے اندر، جمہوریت پرستی کے اندر یہ ملوث ہے، یہ بے ایمان، یہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔
اور کڑی سے کڑی ملاتے ہیں۔ آج میں حیران رہ گیا غامدی کا وہ کلپ سن کے، ایسے انداز سے اس نے بات کی کہ میرے استاد، اور پھر کہتا ہے میری تفسیر، اور پھر کہتا ہے ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں، اور ابن کثیر کا حوالہ دیا کہ وہ ایک اور کو پیش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا بات ثابت ہو گئی، بس گویا ثابت ہو گئی یہ بات، بے ایمانو ثابت ہو گئی ہے، تمہارا کفر و شرک ثابت ہو گیا کہ تم سب ایک ہی لڑی کے جو ہے نا وہ ہو، ایک ہی کشتی کے مسافر ہو۔ جس طرح ابن کثیر گمراہ تھا اور اس کا استاد گمراہ تھا آگے، اسی طرح یہ غامدی بھی گمراہ ہے، اور اس کا شاگرد علی انجینئر بھی گمراہ ہے، ڈاکٹر اسرار بھی گمراہ تھا، بالکل گمراہی پھیلاتے رہے یہ بے ایمان، اور قرآن کی آڑ لیتے تھے، قرآن قرآن کہتے رہتے تھے، لیکن قرآن کا دشمن بنا دیا اس قوم کو۔ بہرحال انتقام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا ہے کہ دنیا میں ان کو کافر کہے بغیر کوئی ایمان کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔